السلام علیکم اسٹوڈنٹس، کل کے ویڈیو لیکچر میں ہم نے کمپلیٹ کیا ہے اس میں صفت، اس میں فاعل اور اس میں مفعول، جس کو ہم نے کافی مشق کے بعد پائی تکمیل کو پہنچا دیا ہے۔ اور آج آپ کا نیکسٹ ویڈیو لیکچر، نیکسٹ ٹاپک جو ہے تذکیر و تانیث، یا ہم کہیں گے اس کو مذکر اور مؤنث۔ یہ ہمارے 2 مارکس رہیں گے ایگزامینیشن میں بچوں۔ یو ریممبر اٹ کیریز 2 marks in your examination. Very important topic. So every mark is important as far as concern your examination. آپ کو کوئی ٹاپک یہ نہیں سمجھنا ہے کہ یہ ان امپورٹنٹ ہے، غیر ضروری ہے، یہ نہیں سمجھنا چاہیے۔ 1 مارکس کے لیے انسان کو کافی جدوجہد کرنی پڑتی ہے، تبھی جا کر وہ مارکس یا وہ 1 یا 2 ہوں وہ انسان اوبٹین کر پاتا ہے۔ تو آج کے اس ویڈیو لیکچر میں ہم شروع کر رہے ہیں۔ آج یہ جنس کے لحاظ سے یا میں نے لکھا ہے اسم کی 2 قسمیں ہیں، تو دراصل ہم جنڈر کے لحاظ سے، جنڈر جو ہے اس کے لحاظ سے ہم، جنڈر کا مطلب ہے بچوں جنس کے لحاظ سے ہم اس کو 2 باغوں میں ڈیوائیڈ کرتے ہیں، 2 حصوں میں ڈیوائیڈ کرتے ہیں۔ 1 is تذکیر اینڈ سیکنڈ 1 is تانیث۔ سو اگر ہم دیکھیں گے جو تذکیر ہے بچوں، تذکیر جو ہے اس کا مطلب ہے وہ اسم جو نر کو ظاہر کرے، جو نر کو ظاہر کرے۔ مثلا بچوں، مثلا اس میں ہے یہاں لڑکا، مرد، اسی طرح ہے کتا، اسی طرح ہے بھائی، باپ وغیرہ۔ اب بات کریں گے ہم تانیث کی۔ تانیث کے حوالے سے اگر ہم بات کریں گے تو تانیث کس سے کہتے ہیں؟ تانیث یعنی وہ اسم جو مادہ کو ظاہر کرتا ہے، ظاہر کرتا ہے، ظاہر کرتا ہے۔ مثلا لڑکی، بچوں یہاں دھیان سے سننا، مرد، عورت، کتیا، بہن یا باوج۔ تو بچوں آپ نے یہاں بات کو سمجھ لیا ہوگا کہ جو یہ تذکیر و تانیث ہے یہ دراصل جنس کے لحاظ سے اسم کے اقسام ہے۔ 1 is تذکیر، یا اس کو ہم لکھیں گے مذکر، مذکر۔ تانیث اس کو ہم لکھیں گے مؤنث بھی، یعنی نام 2 ہے لیکن ہے تو یہ ایک ہی۔ آپ اس کو مؤنث کہو یا تانیث کہو، تذکیر کہو یا مذکر کہو، نام 2 ہے، کام ان کا ایک ہے، لفظ ایک ہے۔ پہلے بچوں ہم نے بتایا تذکیر کا مطلب ہے وہ اسم جو نر کو ظاہر کرے، مثلا اس میں لڑکا آتا ہے، مرد ہے، کتا، بائی وغیرہ مثالیں۔ اور تانیث جو ہے وہ اسم جو مادہ کو ظاہر کرتا ہے، لڑکی، عورت، کتیا، بہن۔ یہ تو ہو گئے اسم کے 2 اقسام، ان کی ڈیفینیشن اینڈ ان کے ایگزامپلز کے ساتھ آپ کو میں نے بتا دیا ہے کہ ان سے مراد کیا ہے، ان کے ایگزامپلز کیا ہے۔ اب اگر ہم غور کریں گے، ایک ہوتا ہے وہ، یعنی جس کو ہم، یہ تو ایک اور تیسرا بھی اس میں شامل ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں اسم مشترک، اسم مشترک، کامن جنڈر جس کو کہتے ہیں ہم۔ کامن جنڈر کا مطلب ہے یعنی وہ اسم جو مذکر اور مؤنث، جو مذکر اور مؤنث یعنی
یعنی دونوں کے لیے استعمال ہوتے ہیں، دونوں کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ فار ایگزامپل یہاں ہم کہیں گے بچہ، اسی طرح سے یتیم، اسی طرح سے یعنی بہت سارے ایسے ورڈز ہوتے ہیں جو دونوں میں شامل ہوتے ہیں۔ اسی طرح سے ہم اس میں ایگزامپل جو ہوں گی، فار ایگزامپل میں لکھوں گا یہاں رشتہ دار، اسی طرح سے دوست، اسی طرح سے جانور۔ دیکھیے بچوں، اگر میں ابھی کہوں گا جانور، لیکن جب تک میں یہ نہیں بتاؤں گا یہ شیر ہے شیرنی ہے، تب جا کے آپ کو سمجھ آئے گا یہ فیمنائن ہے مسکولائن ہے۔ جب میں کہوں گا دوست، آپ کہیں گے یہ میری دوست ہے، ہم کہیں گے یہ میرا دوست، لیکن میری یا میرا سے پتہ چلے گا، لیکن دوست سے پتہ نہیں چلے گا۔ رشتہ دار سے یہ رشتہ دار ہے، تو پھر کون سی مذکر ہے مؤنث یہ نہیں پتہ چلتا۔ ان کو کہتے ہیں ہم اس میں مشترک، یعنی دونوں وہ الفاظ جو دونوں کی عکاسی کرتے ہیں، چاہے وہ مذکر ہو مؤنث، یعنی اس میں دونوں شامل ہیں۔ اب بچوں اگر دیکھا جائے تو جہاں تک تعلق ہے تذکیر و تانیث، یہ دو طرح کے ہوتے ہیں۔ ہم یہاں لکھیں گے تذکیر و تانیث دو طرح کے ہوتے ہیں۔ ون حقیقی اور دوسرا جو ہے اس کو ہم اس کا اپوزٹ سمجھیں گے غیر حقیقی۔ تو آپ اس طرح ان کو سمجھو کہ یہ لیونگ کے لیے آتا ہے، جو لیونگ تھنگس ہمارے پاس ہے ان کے لیے، اور یہ نان لیونگ تھنگس کے لیے آتا ہے۔ ٹھیک ہے، اب حقیقی تذکیر و تانیث، حقیقی تذکیر و تانیث سے کیا مطلب ہے، مراد اس سے کیا ہے بچوں؟ حقیقی تذکیر و تانیث سے مراد وہ تذکیر و تانیث، وہ اب ہم نہیں لکھیں گے تذکیر و تانیث، وہ جو جانداروں کے لیے استعمال ہوتا ہے، وہ جو جانداروں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اور جیسے کہ ہم نے دیکھا کہ آدمی، گھوڑا، بکرا، گائے، شیر، بائی، یہ وہ ہے جو لیونگ ہے، اور ان کے لیے بچوں ان کو اصل میں رولز کے تحت بنائے جاتے ہیں۔ یعنی جہاں تک تعلق ہے حقیقی تذکیر و تانیث کا، یہاں آدمی ہے، اس کی عورت، گھوڑا، گھوڑی، اسی طرح یعنی یہ رول کے یا اصول کے مطابق بنائے گئے ہیں، اور ان کے پیچھے یہی لاجک ہے۔ یعنی ہر اس تذکیر کے ساتھ تانیث بھی ہے اور تانیث کے ساتھ تذکیر بھی ہے، لیکن یہی بات جب آتی ہے بے جان چیزوں پر تو ہمیں پریشان کرتی ہے، اور وہاں یہ اتنا ڈیفیکلٹ اور مشکل ٹاپک بنتا ہے کہ بڑے بڑے عالم بھی یہاں چوک جاتے ہیں، زبان دان عالم ادیب بھی چوک جاتے ہیں، تو چھوٹے چھوٹے اسٹوڈنٹس کے بس کی بات نہیں ہے، کیونکہ جو یہ لینگویج ہوتی ہے یہ کائنات کے ذرے ذرے پر اپلائی ہوتی ہے، لہٰذا ہر جگہ میں بتاؤں گا آپ کو، بتائیے
पौधा मुज़क्कर है या मुअन्नस, टीन मुज़क्कर है या मुअन्नस, खिड़की मुज़क्कर है मुअन्नस, मकान, दीवार, आसमान, छत, मतलब जो भी दुनिया में आप देख रहे हैं जितनी भी चीज़ें हैं इनकी तादाद बिल्कुल भी नहीं हो सकती है, या तो तानीस के ज़ुमरे में आती है या तज़कीर के ज़ुमरे में आती है। चलो वो हम 10, 50, 100, 200 याद करेंगे कि यहाँ से जोगी जोगन, सुका सुकन, तीली तीलन, पुफ़ा पुफ़ी, शहज़ादा शहज़ादी, घोड़ा घोड़ी, मुर्गा मुर्गी, लोला लोली, बैल गाय, ये तो हम करेंगे बच्चों याद। लेकिन जहाँ अब बारी आएगी गैर हकीकी तज़किर व तानीस की तो वहाँ हम चूक जाते और गलती कर जाते हैं। जी इन्हीं चीज़ों को इस सीरीज़ में इंशाल्लाह हम कंप्लीट करेंगे, अच्छे से समझेंगे ताकि बहकने का ख़तरा भी कम हो जाए और ये ज़िंदगी भर ये टॉपिक आपको ज़रूरत लगे। कल को कुछ लिखना होगा, गलती नहीं हो सकती है, तो बोलना है कुछ तो गलती होने के चांसेस कम रहेंगे, जिनको आगे हम डिस्कस करेंगे। बहरकैफ यहाँ आप इतना जान लीजिए कि अब हकीकी यानी गैर हकीकी तज़किर व तानीस क्या होते हैं। गैर हकीकी तज़किर व तानीस क्या होते हैं, तो हम लिखेंगे यहाँ बेजान इस्मों की तज़किर व तानीस को गैर हकीकी कहते हैं, गैर हकीकी कहते हैं। इसमें आपको ये समझना है दरअसल यहाँ नार के मादे मुकाबल मादा होने का कोई इम्तिकान पैदा होता ही नहीं है। अब मैं कहूँगा आपको पत्थर, आप क्या सोचेंगे मादा है या नार है ना बच्चों। तो इसीलिए मतलब गैर हकीकी तज़किर व तानीस ही को जब हम पढ़ते हैं फिर ये हमारे सामने अंबार की सूरत में आता है, तो जहाँ से हमें दिक्कतें आती है, जहाँ से एग्ज़ामिनर आपको क्वेश्चंस पूछता है। जो अभी तक पढ़ा ना आपको डेफिनेशन एग्ज़ामिनेशन में लिखनी है, मैं अभी बताता हूँ आपको एग्ज़ाम में किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं जिनको आपने आंसर करना होता है। तो बच्चों इसकी मिसालें फॉर एग्ज़ाम्पल हम यहाँ लिख सकते हैं मकान, रास्ता, पानी, सितारा, दवात, ज़मीन, किताब। अब आप देख चुके होंगे, यह आपको थोड़ा क्ल्यू मिल गया होगा कि वो है जिनके पीछे कोई लॉजिक नहीं है, कोई उसूल और ज़ाबितों के तहत नहीं तरतीब दिए गए हैं। बट होता क्या है, यहाँ से हम तज़किर व तानीस जो है हकीकी या गैर हकीकी, उसको हम असल में जिस तरह सुनी सुनाई बातें हैं या जिस तरह अहले ज़बानों ने इसको इस्तेमाल किया है तो एज़ इट इज़ हम इसको रहने देते हैं। मकान फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको बताऊंगा, दीवार जो है ये बतौर मुअन्नस इस्तेमाल होती है और हम इसको एज़ इट इज़ रहने देते हैं। फिर हम नहीं कहते इसकी तानीस क्या हो सकती है या नहीं, या हमें पता है ये गैर हकीकी है, इसकी तानीस नहीं है, या तज़कीर है फिर तानीस नहीं, या तानीस है फिर तज़कीर नहीं है। इनको हमने समझा है और बस ये मौकूफ़ किया है कि ये अब मुअन्नस है, मुज़क्कर है। अब बच्चों ज़ाहिरी सी बात है, आप सोचो कि कितनी चीज़ें हैं, अगर कुछ रूल्स नहीं होंगे तो दिक्कत का सामना ज़रूर होगा कि मतलब रूल्स फॉलो नहीं होंगे तो हम क्या करेंगे, किस तरह याद रखेंगे। जैसे कि रूल्स ऊपर वाले हकीकी में है और जिस तरह मैंने आपको बहुत सारे सुनाए भी आपको, तो बच्चों वो तो आप याद करेंगे, लेकिन आपको एग्ज़ामिनर क्या करता है, क्योंकि 10th क्लास में एग्ज़ामिनर ये नहीं बोलता है आपको कबूतर की तानीस क्या आएगी, ये नहीं पूछेगा वो आपको, बिल्कुल भी नहीं। तो फिर क्या करना है, मैंने बताया है आपको। अभी मान लीजिए बच्चों जो एक गैर हकीकी है
اگر ہم دیکھیں گے ان کا کوئی مستقل قاعدہ نہیں ہے، اصول اور ضابطہ نہیں ہے، تو بے جان اسموں کی تذکیر و تانی جو ہے میں نے بتایا یہ سماعی ہوتی ہے، جس طرح ہم نے سنی ہے۔ یہاں ہم کسی کو مذکر ٹھہراتے، کسی کو مؤنث ٹھہراتے ہیں، یہ سمجھنا چاہیے کہ ان کی تذکیر و تانیث عموماً فرضی ہوتی ہے، یعنی ہم اس کو فرض کر لیتے ہیں، مان لیتے ہیں۔ اس کے جو قاعدے ہیں یا اصول جو ہے وہ ان کی بنیاد ٹھوس نہیں ہے، صرف اور صرف وہ خیال پر مبنی ہے۔ لیکن اب آپ کو سمجھنا کیا ہے، ایگزامنر آپ کو بتائے گا کوشچن اس طرح سے، 4 الفاظ ہوں گے، آپ کو لکھا ہوگا نیچے دیے ہوئے لفظوں کو جملوں میں اس طرح استعمال کیجیے تاکہ ان کی تذکیر و تانیث واضح ہو جائے۔ میں ریپیٹ کر رہا ہوں، نیچے دیے ہوئے لفظوں کو جملوں میں اس طرح استعمال کیجیے تاکہ ان کی تذکیر و تانیث واضح ہو جائے۔ یعنی جو ورڈ، فار ایگزامپل ہم ایک ورڈ لیں گے یہاں دیوار، تتہ آو تہ مان لیجیے یہ ایگزامس دیوار، تہ چھو ات پہ جملہ بناون، تہ چھو نہ ونن یہ کیا چھو، تہ چھو جملہ بناون، مگر تہ چھو بناون جملہ، یہ میں وچھمت جملہ چھ تہند آسان صحیح مگر چھ آسان غلط، تہ دپیو تہ کیا گو آسان چھ صحیح مگر چھ آسان غلط۔ بہ زن لکھہ یتھس فار ایگزامپل یتھسن لکھ زن بہ یہ کی دیوار، بہ زن لکھ دیوار تعمیر، دیوار تعمیر ہو رہی ہے، دیوار تعمیر ہو رہی ہے۔ تۄہہِ آسہِ گوٚبرو فکرِ توٚرمُت کہ یُس یہ دیوار چھُ اَسہِ ووٚن اتھ سۭتۍ دیوار تعمیر ہو رہی ہے، ییٚمہِ سۭتۍ توٚر یہِ سیوٚد، یہِ چھُ مؤنث، میم تہٕ سین آسو شارٹس منٛز لیکھان، میم سین گوٚو مؤنث، یہ چھُ مؤنث، تِکیٛازِ وۄنۍ زن لیکھو أسۍ دیوار تعمیر ہو رہا ہے تیٚلہِ تریو اَسہِ فکرِ یہِ چھُ مُذکر، تِکیٛازِ ییٚلہِ اَتھ سۭتۍ أسۍ لیکھو ہو رہا ہے تیٚلہِ ترِ ہے سیوٚد اَسہِ فکرِ یہِ چھُ مُذکر، مگر اَسہِ لیوٚکھ اتھ سۭتۍ تعمیر ہو رہی ہے۔ گوٚبُر بہٕ لیکھٕ وۄنۍ یتھ سۭتۍ ہمارے گھر کے چاروں طرف دیوار ہے، تلا گوٚبُر یہ جملہ چھا صحیح کن غلط، یہ چھُ صحیح جملہ، دس از رائٹ سینٹینس، بٹ ڈیفینیٹلی ایز فار ایز کنسرن دس ایگزامنیشن ویو پوائنٹ ڈیفینیٹلی ایگزامنر ول مارک اٹ رانگ، وہ اس کے مارکس نہیں، جملہ تو صحیح ہے، اس میں کوئی غلطی ہی نہیں ہے، مگر آپ کو پوچھا جا رہا تھا آپ واضح کرو یہ جو دیوار ہے از اٹ مذکر اور مؤنث، آپ کو واضح کرنا ہے جملے سے۔ گو اس جملے میں دیوار یہاں استعمال ہوا ہے مگر بچوں واضح نہیں ہوا ہے کہ یہ مذکر ہے مؤنث، اسی طرح یہ غلطی آپ کو ہوتی ہے۔ ایگزامنیشن میں آپ جملہ بناتے ہیں مگر وہ تذکیر اور تانیث کے اینگل سے غلط ہوتا ہے، وہاں یہ نہیں پتہ چلتا ہے کہ یہ مذکر ہے یا مؤنث، آپ بنا تو ڈالتے ہیں مگر غلطی پھر بھی ہوتی ہے اس میں۔ جیسا کہ میں نے سب سے موسٹ امپارٹنٹ پوائنٹ جہاں تک میری تھنکنگ کا سوال ہے یہی ہے کہ آپ کتنی بڑی غلطی کرتے ہو، یہ تو یہ غلط چھو کرن کہ تو جملہ بناون مگر تو پائی آسن یہ بنیوا مذکر یا بنیوا مؤنث۔ وچھو مذکر تو مؤنث ام برونٹھ کہ اس کرو ڈسکس رول مذکر مؤنث کتھ پن بناو، اس وون وٕنۍ فار ایگزامپل أسۍ ونان فعل، بہ ونہو تۄہہِ مثال رہا چھُ فعل، اتھ سۭتۍ یی ضروری رہی چھا کن نہ، اتھ سۭتۍ یی رہا اتھ سۭتۍ یی رہی، ہوتا چھُ فعل، ہوتا چھُ گوٚبُر فعل، اتھ سۭتۍ یی ہوتی، اچھا ہوا چھُ فعل، ہوا چھُ فعل، اتھ سۭتۍ یی ہووی، یتھے پٲٹھۍ گیا چھُ فعل، گیا چھُ فعل، اتھ سۭتۍ کیاہ یی گئی، اچھا آنا چھُ فعل، اتھ سۭتۍ کیاہ یی آئی، چلا یہ چھُ فعل، اتھ سۭتۍ کیاہ یی چلی، یہ چھُ فعل، یہ چھُ فعل۔ تۄہہِ توٚر فکرِ اَسہِ ییٚمہِ ساتہٕ فعل چھُ آسان لیکھُن یعنی وٲرب یُس اَسہِ جملس منٛز اَنُن چھُ آسان سُہ گژھو أسۍ تَمہِ آیہِ اَنٕنۍ تَمہِ سۭتۍ گژھِ اَسہِ فکرِ ترُن یہِ بنوو اَسہِ مذکر یا مؤنث۔ بہٕ ہیٚچھناو نا تۄہہِ جملے آپ کو سکھائے جائیں گے دھیرے دھیرے سارا، لیکن یہاں غلطی ہونے کے بہت سارے چانسز ہوتے ہیں، اس لیے میں آپ کو یہاں سمجھانے کی یہ کوشش کر رہا ہوں کہ یہاں آپ پوری طرح دھیان دیجیے
اور انشاءاللہ پھر نیکسٹ ویڈیو لیکچر میں ہم اس کو کمپلیٹ کریں گے.